صحابیات۔ ناظرین، پروگرام جنت کی خوشخبری پانے والی صحابیات میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج تذکرہ ہے ایک ایسی صحابیہ کا جو جود و سخا اور صدق و وفا کی پیکر، علم و فضل، دین و دانش، فہم و بصیرت اور تقوی و طہارت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھیں، جنہیں مدینہ منورہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی ہونے کی سعادت ملی۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاں نثار اور جلیل القدر صحابی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت ام حشام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ سننے سے پہلے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ کریم اس کی سانسوں سے ایک سفید بادل پیدا فرماتا ہے، پھر اس بادل کو سمندر رحمت سے استفادہ کرنے کا حکم ملتا ہے، اس کے بعد اسے برسنے کا حکم ملتا ہے، اس کا جو قطرہ زمین پر پڑتا ہے اس سے اللہ کریم سونا، اور جو پہاڑوں پر پڑتا ہے اس سے چاندی پیدا فرماتا ہے، اور جو قطرہ کسی غیر مسلم پر پڑتا ہے اسے ایمان کی دولت عطا ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، حضرت ام حشام رضی اللہ تعالی عنہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ ہیں۔ آپ کا تعلق قبیلہ انصار سے ہے۔ والد ماجد حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور والدہ صحابیہ رسول حضرت ام خالد بنت خالد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابہ میں سے ہیں۔ جنگ بدر اور جنگ احد وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں شریک رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ہجرت کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و یال مدینے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر ٹھہرے تھے۔ اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت ام حشام رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی دفعہ کھانا تیار کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پڑوس میں آپ کی زندگی گزری، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نور نبوت کو بہت قریب سے ملاحظہ فرمایا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ازواج مطہرات سے حسن سلوک سیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت نزدیکی تعلق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات مبارکہ کو بخوبی جانتی تھیں۔ چنانچہ فرماتی ہیں، ہمارا اور رسول خدا کا تنور 2 سال یا 1 سال چند ماہ تک ایک ہی تھا۔ اس فرمان کے تحت شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ حضرت ام حشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ نہ صرف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال کی پہچان رکھتی تھیں، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان احوال کو اپنے حافظے کی زینت بنایا ہوا تھا۔ نیز حضرت ام حشام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی اخیافی بہن تھی، یعنی ماں شریک بہن تھی، جو فقیہ یعنی دینی مسائل میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت یافتہ شاگردہ اور تابعیہ تھیں۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا خاندان ہی مسلمان تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کریم کی سورہ قاف مکمل حفظ تھی، چنانچہ فرماتی ہیں میں نے سورہ قاف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے سن کر ہی یاد کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس سورت کو ہر جمعہ میں خطبے کے اندر پڑھتے تھے۔ قرآن کریم کے لیے اہتمام اور قرآنی صورتیں یاد کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت ام حشام رضی اللہ تعالی عنہا احادیث کے لیے بھی بہت اہتمام فرماتی تھیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے کئی احادیث یاد کر کے اپنے پاس محفوظ کر لی تھیں اور انہیں روایت بھی کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست احادیث مبارکہ روایت کرنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی۔ ہجرت کے 6 سال خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں یہ اعلان فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ اعلان ہوتے ہی مہاجرین و انصار کا ایک قافلہ تیار ہو گیا، جس میں تقریباً 1400 افراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلے۔ لیکن دوسری طرف کفار مکہ کو جب معلوم ہوا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی نیت سے مکے آ رہے ہیں، تو وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے متفقہ طور پر یہ رائے منظور کر لی کہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے نہیں دیا جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات چیت کرنے کے لیے کفار مکہ کے پاس بھیجا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکے سے واپس آنے میں کچھ دیر ہوئی تو یہاں یہ افواہ پھیل گئی کہ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار قریش سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لینے کا پختہ ارادہ فرما لیا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بیعت کی دعوت دی۔ اس دعوت پر 1400 صحابہ و صحابیات علیہم الرضوان نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر کفار مکہ کے خلاف مر مٹنے کے لیے بیعت کی تھی۔ ان بیعت کرنے والے خوش نصیبوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت حاصل ہوئی، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ بیعت رضوان کی فضیلت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنتی ہونے کی سند ہے۔ ناظرین، آج اس سیریز کا آخری پروگرام تھا۔ اس سیریز میں 30 صحابیات کی سیرت مبارکہ سنی، جن کے بارے میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ ناظرین، یاد رہے کہ ویسے تو امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی اور صحابیہ جنتی ہیں، اور ان خوش نصیبوں میں سے کوئی بھی ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائے گا، مگر جن کا نام لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، یا خصوصی طور پر جس گروہ کے بارے میں جنتی ہونے کی صراحت کی گئی، وہ صحابہ اور صحابیات اللہ اور اس کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خصوصی فضیلت رکھتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعائے کہ اللہ کریم تمام صحابہ کرام اور تمام صحابیات کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی تعلیمات
اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابیات